الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني وأوجز. قال إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه السلام. صدر محترم علماء اکرام حاضرین جلسہ پردہ نشین خواتین، آپ بہت دیر سے اس پاکیزہ اجلاس میں تشریف فرما. آپ نے علماء کرام کا بیان اور شعراء کا کلام تفصیل سے سماعت فرمایا. رات کا بڑا حصہ گزر چکا. میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ نے بار بار یہ بات سنی کہ آج پوری دنیا کے انسان پریشان، انسان سے پریشان. جو دنیا کی یہ صورتحال بنی، اس کی وجہ کیا؟ انسان کو انسان سے پیار کرنا چاہیے، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے، مگر آج دنیا کی حالت ہے کہ انسان سے دشمنی کر رہا، انسان کو دیکھ کر گھبرا رہا. یہ حالت دنیا کے انسانوں پر جب طاری ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، دھیان سے سنو، اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے رحمت بھی ہوتے ہیں اور زحمت بھی ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ انسانوں کے واسطے رحمت بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے زحمت بھی ہوتے ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ حالت ہمارے لیے رحمت ہے یا یہ حالت ہمارے لیے زحمت ہے؟ میں بہت آسان کر کے بات آپ کو بتاتا ہوں، دھیان سے سنو. حالات آنے کے بعد، دھیان سے میں کہہ رہا ہوں، حالات آنے کے بعد اگر ایمان والے کی زندگی میں تبدیلی آئی تو پھر وہ حالات اس کے لیے رحمت ہے. مثلا پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا. پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب سچ بولنے لگا. پہلے دھوکہ دیتا تھا، اب لوگوں کو نفع پہنچانے لگا. حالات آنے کے بعد اگر انسان کا رجحان دین کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کی فکر کی طرف بڑھی تو یہ حالات اس کے لیے رحمت. اور اگر حالات آنے کے بعد انسان کی طبیعت میں خباثت، شرارت، نفسانیت،
انسانوں سے عداوت اور بغاوت کا جذبہ بڑھ رہا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ حالت اللہ کی طرف سے عذاب۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کر کے صرف ماتم کرنے کے لیے تیار ہیں، مجلس میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے کے لیے تیار کہ مشکل حالات ہیں، بڑی پریشانی۔ اس بیماری کا صحیح علاج یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی یاد کی طرف بڑھے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے دو مسئلہ، جو ابلیسی ذہن کے لوگ ہیں وہ تو ایمان اسلام کی مخالفت کریں گے، وہی ان کی زندگی کی پہچان ہے، مگر اس سے زیادہ خطرناک بات، ہم مسلمانوں کے درمیان مسلم نام رکھے ہوئے، شکل و شباہت مسلمانوں کی بنائے ہوئے، قرآن کے خلاف، ایمان کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ فتنہ کہیں زیادہ خطرناک، یہ فتنہ کہیں زیادہ ایمان لیوا ہے، جو مسلمانوں کے درمیان قرآن اور حدیث کا نام لے کر اللہ رسول کی مرضی کے خلاف آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں یا نبی کے فرمان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوتا ہے وہی ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ لکھی ہوئی بات کو صحیح طرح پڑھ لیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے کون ہیں؟ جو نہیں لکھا ہے وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، یا لکھنے والے نے جس مقصد سے لکھا ہے اس مقصد کے خلاف پڑھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نواب صاحب تھے، یہاں مجمع میں اگر کوئی نواب صاحب ہو تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات ہم برسبیل تذکرہ عرض کر رہے ہیں، کیونکہ جلسہ یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ مولانا معراج صاحب جو اس علاقے کی بزرگ ترین شخصیت ہے، معتبر عالم دین، ان کے صاحبزادے حافظ سرتاج نے رابطہ کیا کہ سردی کے موسم میں ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت پر آپ کے درمیان حاضری ہوئی۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ جو لکھا ہوا ہے وہی اب تک لوگ پڑھ رہے تھے، اب ایک صاحب جنگل سے برآمد ہوئے، انہوں نے اس لکھے ہوئے کو اور طرح پڑھنا شروع کیا، یا جو نہیں لکھا تھا اس طرح پڑھنے لگے۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایمان والوں کا قبلہ چینج کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی عملی زندگی کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ تو نواب صاحب نے اپنے ملاقاتی حال کے پیشانی پر لکھوا رکھا تھا ایک اعلان میں لکھا تھا، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ کیا مطلب؟ ڈائریکٹ نواب صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، دربان اجازت لے گا تب آنے والا نواب صاحب سے مل سکتا۔ اب پڑھے لکھے لوگ آتے، ملاقاتی حال کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھتے، ٹھہرو مت اندر آؤ، تو پڑھ کر کے رک جاتے، دربان اجازت لاتا، نواب صاحب سے ملاقات کرتا۔ بغیر پڑھا لکھا آدمی نواب صاحب کے پاس ملنے کے لیے پہنچ گیا تو وہ تو پڑھنا نہیں جانتا، تو نواب صاحب نے اس کے لیے الگ انتظام کیا، دربان کھڑا کر دیا جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہے تو دربان اس کو روک دے، بتا دے نواب سے ملاقات کا ضابطہ قاعدہ راستہ یہ ہے۔ اس طرح عمل ہو رہا تھا۔ اب ایک صاحب آئے ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے،
انہوں نے وہ اعلان پڑھا اور آگے بڑھے تو دربان نے پیچھے سے گریبان پکڑ کر کے کھینچ کر کہا پڑھے لکھے ہو کر کے ایسا غلط قدم اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پڑھا اسی لیے آگے بڑھا، کہا پڑھا اسی لیے آگے بڑھا۔ تو دربان نے پوچھا کیا پڑھا؟ تو وہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے بولے صاف لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب تک سب کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اس نے اسی اعلان کو پڑھ دیا ٹھہرو مت اندر آؤ، ڈائریکٹ جانے لگا لکھا ہوا وہی ہے مگر ساری دنیا اس کو جس طرح پڑھ کر کے جو مطلب سمجھ رہی تھی اس کے خلاف اس نے پڑھا اور مقصد کے خلاف مقصد بیان کیا، لکھنے والے کی مراد کو پامال کر دیا۔ اب تک لوگ اس کو پڑھتے تھے ٹھہرو مت اندر، اب اس نے پڑھا ٹھہرو مت اندر۔ ایسے لوگ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، عقیدے کے لیے، اعمال کے لیے سماج میں بوجھ ہیں۔ ان سے بھی ایمان والوں کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ عملی میدان میں ایمان والوں کو جمنے نہیں دیتے ہیں، مختلف موضوع کی باتیں ان کے درمیان چھیڑ کر ان کو الجھائے رکھتے ہیں۔ اب ایک صاحب آئے، وہ اپنے کو بزرگ کہتے تھے۔ بزرگ کی پہچان کیا ہے؟ پگڑی بڑی سی باندھتا اس کو بزرگ کہتے ہیں، مختلف کلر کا لباس پہنتا ہو اس کو بزرگ کہتے ہیں؟ نہیں، بزرگ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی عین سنت کے مطابق، اگر وہ سنت پر عمل کا پابند ہے تو اس سے بڑا کوئی بزرگ نہیں، اور اگر سنت کے خلاف چلتا ہے تو اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ وہ زمانے کا شیطان ہے، اس کی زندگی دیکھ کر اگر عمل کرو گے تو تمہاری آخرت کو آگ لگ جائے۔ ان کو لوگ بزرگ سمجھتے تھے۔ یہ اپنے مریدوں کے درمیان پہنچے تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے۔ یا اللہ، پھر یہ مسجدیں ساری دنیا میں تو بنائی جا رہی، مسجد بنانے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا قرآن میں لکھا ہے، جماعت سے پڑھنا لکھا ہی نہیں۔ مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ اور مسجد تو نبی نے بنائی، مسجد میں نماز نبی پڑھتے تھے۔ یہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ پریشان میں کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دیکھو صاف کلیئر لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا، دیکھو صاحب لکھا ہے نماز تنہا، اکیلے۔ اب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ آیت تو امام صاحب عشاء کی نماز میں پڑھیں، مگر ہمارے امام نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں بتایا جو مطلب یہ بتا رہا ان الصلاۃ تنہا، کا نماز تنہا، اکیلے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک ہے اردو میں لفظ تنہا اور ایک ہے عربی میں لفظ تنہا۔ اردو میں جب لفظ تنہا بولا لکھا جاتا ہے تو تا نون چھوٹی ہا الف، اس کے معنی اکیلا۔ اور آپ قرآن کھول کر دیکھیں عربی میں لفظ تنہا تا نون چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا اور یا کے اوپر کھڑا الف، اس عربی کے لفظ تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا۔ اس نے لفظ قرآن کا لیا، معنی اردو کا سپلائی کر دیا۔ لفظ تنہا دیکھا وہاں جو بول رہا تھا وہی قرآن میں تنہا اس نے لگا دیا اور اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
دیا۔ مسلمانوں کے لیے سماج میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو عقائد کو برباد کرنے والے ہیں، رسوم و رواج کے اندر امت کو گرفتار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دین 1400 سال پرانا ہے۔ اس دین پر مکمل نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے بار بار صحابہ کرام کا ذکر سنا۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ زیادہ عبادت کرتے تھے اس لیے وہ جنتی بن گئے، صحابہ زیادہ نماز پڑھتے تھے، زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، اس لیے دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا۔ بات یہ نہیں، صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، نماز سے نمازی بنتا ہے، حج سے حاجی بنتا ہے، قرات سے قاری بنتا ہے، شعر کہنے سے شاعر بنتا ہے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ کی انتخاب اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کو مقام ملتا ہے۔ ہم ایک صحابی کا نام بتاتے ہیں، یہاں اتنے علماء موجود ہیں، مجھے یقین ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس صحابی نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ صحابی ہے، جنتی ہے، ایک حج کیا نہیں بتا سکتا، میاں قرآن کی ایک آیت اس نے یاد نہیں کیا، مگر ہمارے آپ کے دادا کے جنتی ہونے کی ضمانت نہ آپ لے سکتے ہیں نہ ہم لے سکتے ہیں، مگر صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ کا کلام کرتا ہے، نبی کا فرمان کرتا ہے۔ بلکہ بڑھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، اگر صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت سونی کہلائے گی۔ صحابہ جنت کی شان ہے، پہچان ہے، جان ہے، نشان ہے۔ صحابہ جنت کی نشان ہے، پہچان ہے۔ اللہ کے پیغمبر غزوہ خیبر کے موقع پر تشریف لائے، آپ خیمے میں تشریف فرما تھے، خیبر قلعے سے اسود رائی نامی چرواہا نکلا اور باہر نکل کر صحابہ کو دیکھا تو جا کر کے ایک صحابی سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے مدینے کا سردار آیا ہوا، میں نے سنا ہے مدینے کا شاہ آیا ہوا، بادشاہ آیا ہوا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ یہودی کا غلام تھا، اسود رائی، یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس زمانے کے غلام کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ غلام کی بادشاہ وقت سے ملاقات ہو سکتی، اس بات کو وہ تو خواب و خیال سمجھ رہا تھا۔ صحابی سے پوچھا، ہم مدینہ کے سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ صحابی نے کہا، جاؤ خیمے میں بیٹھے، ملاقات ہو جائے۔ کہا، سردار سے میری ملاقات؟ ہاں۔ اسود رائی آگے بڑھا، خیمے میں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے نے نبی سے کہا، آپ کا مشن کیا ہے، کام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، مخلوق کو خالق سے متعارف کرانا۔ اچھا، اگر ہم آپ کی بات مانیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو دھیان سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر تم نے ہماری بات کو مان لیا، دعوت کو قبول کر لیا، تو ہم تم کو سینے سے لگائیں گے، گلے سے ملائیں گے۔ وہ چرواہا کھڑا ہکا بکا رہ گیا کہ مجھے سینے سے لگائیں گے، مجھے گلے لگائیں گے، میرے کپڑے سے پسینے کی بدبو آ رہی، میرے میلے کچیلے گندے کپڑے نبی کے خوشبودار لباس سے لگ سکتے ہیں؟ غلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، جناب آپ مجھ سے مذاق نہ کیجیے۔
چرواہے نے نبی سے کہا مجھ سے مذاق نہ کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی برحق ہوں, میری ہر بات صداقت پر مبنی ہوتی ہے, میں ہنسی مذاق کی کوئی بات نہیں کرتا, میری ہر بات مبنی بر صداقت ہوتی. اتنے میں اس چرواہے نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, ایمان قبول کر لیا. اس نے کہا اللہ کے نبی کام بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا دھیان سے سنو, تم یہودیوں کی بکریاں چرانے کے لیے قلعے کے باہر آئے, یہ یہودی کی بکریاں تمہارے پاس مال امانت. وہ معلم, وہ پیغمبر جس کو دنیا آج تک صادق الامین کے لقب سے یاد کرتی ہے, وہ خیبر کے قلعے کے باہر چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں تیرے پاس امانت ہے, ان بکریوں کو قلعے کے دروازے میں داخل کر کے آؤ, ورنہ ورنہ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر دشمن کے مقابلے میں تھے, ان بکریوں کو مال غنیمت کے طور پر نبی کے لیے استعمال کرنا شرعاً جائز تھا, مگر پیغمبر نے وہاں امانت کی ادائیگی کی تلقین کیا, تعلیم دیا. ان چرواہے نے لے جا کر بکریوں کو قلعے کے دروازے پر چھوڑا, چھوڑ کر کے آیا کا کام بتا. تو فرض کیجئے دن کے 11 بج رہے ہیں مثال کے طور پر, وہ ایمان لایا. اب 11 بجے کے وقت میں کوئی فرض نماز نہیں تھی, نبی نماز پڑھوائے, رمضان کا مہینہ نہیں کہ روزہ رکھوائے, حج کا موسم نہیں کہ حج کی عبادت میں لگائیں. کہا صحابہ دشمن کے مقابلے میں ہیں, جاؤ تم ان کے ساتھ. تو کہا سنیے وہاں جائیں گے یا تو مقبول ہو جائیں گے, قبول کر لیے جائیں گے, یا زندہ واپس آئیں گے. فرمایا اگر مقبول ہوئے تو جنتی, واپس آئے تو غازی, دونوں حالت میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. وہ اسود رائی نکلا اور دشمن کے صف میں گھسا, لڑتے لڑتے اپنی جانے جانا کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. شام ہوئی, اللہ کے نبی میدان میں جائزے کے لیے نکلے تو صحابہ لاشوں کو اٹھا رہے تھے. یہ لاش کنارے لاوارث پڑی ہوئی. اللہ کے نبی جائزہ لیتے لیتے اس لاش کے قریب پہنچے, اسود کو دیکھا, نبی نے پہچان لیا. صحابہ سے کہا اس لاش کو تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو ہم جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, نہ یہ ہمارے ساتھ آیا ہے نہ اس سے ہماری کوئی واقعیت ہے, اس لیے لاوارث کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا لوگو یہ ایسا خوش نصیب آدمی ہے جس کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں, اس نے نہ ایک وقت کی نماز پڑھی ہے نہ قرآن کی ایک آیت یاد کیا ہے. صحابی عمل سے نہیں بنتا, اللہ کی نگاہ انتخاب سے بنتا. تو جن کا معاملہ اللہ کی دربار سے اس قدر چاہت کا ہو, ان کے بارے میں آج کل کے حاجی صاحب تبصرہ کریں تو کیسا لگتا؟ آج کل کے حاجی صاحب بیڑی پینے والے وہ صحابی پر تبصرہ کرتے, کون حضرت معاویہ لگتا ہے ان کے پٹیدار, ان کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں. جبکہ ان کا حال یہ ہے یہ حج کر کے آئے. تو ایک صاحب نے پوچھا حاجی صاحب آپ حج میں گئے تھے تو مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟ کہنے لگے ابراہیم بھائی روزانہ ہوٹل میں ملتے تھے. پوچھنے والا مقام ابراہیم کی بات کرتا اور یہ ہوٹل والے ابراہیم کا پتہ بتا رہا. ایسے حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم کرو گے
تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ ایسے حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ امت ایسے نازک موقع پر معتبر علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے اور آیات اور روایات کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی مختصر آیت پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، خلاصہ سن۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، طور پہاڑ پر بلانے کے بعد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے اپنی نبوت کے واسطے آپ کو منتخب کر لیا۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی اللہ بناتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نبی فل پاور، غلط۔ قرآن کہتا ہے نبی کو نبی اللہ بناتا ہے۔ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا، نبی کو نبی بننے کا پاور نہیں ملا، نبی کو اپنے غیر کو نبی بنانے کا پاور نہیں دیا گیا۔ اسی لیے نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، معلوم ہوا نبی اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا۔ تو بنانے والا کون؟ اللہ۔ موسیٰ کے بارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت کہتی ہے موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلا کے اللہ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ اپنی نبوت کے لیے تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں چن لیا، یعنی میں نے تمہیں نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہے دینی یا دنیاوی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر دل میں ادا کرنا چاہیے۔ مثلا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب پابندی سے نماز پڑھنے لگے، تو اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ پہلے دینی جلسوں میں نہیں جاتے تھے، گانا سننے ناچ دیکھنے جاتے تھے، اب دینی جلسوں میں جانے لگے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی، پہلے مکان نہیں تھا اب مکان بن گیا، پہلے گاڑی نہیں تھی اب سواری آ گئی، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ موسیٰ کو نبوت ملی، دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے اللہ ہم نے آپ کو اللہ جانا، ہم نے آپ کو اللہ مانا۔ اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتے ہیں اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کہنا یہ ہے اللہ کا مطلب؟ اللہ کو اللہ بول دینا یہ ہے اللہ کا مطلب؟ نہیں۔ پھر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ نے اللہ کا مطلب آیت میں بیان کیا، اور علماء جانتے ہیں آیت کی تفسیر اگر آیت سے کی جائے یہ سب سے اعلیٰ تفسیر کہلاتی ہے۔ اللہ کا مطلب قرآن بیان کرتا ہے۔ جب موسیٰ سے اللہ نے کہا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، تو موسیٰ کلیم اللہ سے کہا اللہ کا مطلب جانتے ہو؟ کہا اللہ ہم نے آپ کو اللہ جانا مانا۔ کہا اللہ کا مطلب سنو، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے اللہ کا مطلب۔ اللہ کو اللہ ماننے والا وہی کہلائے گا جو صرف اللہ کو الہ مانتا ہے، اور اگر غیر اللہ کو الہ مانتا ہے بھلے وہ اللہ کو اللہ بولتا ہے، اس کے اللہ بولنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا مطلب بتاتا ہے لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ ہم نے آپ کو الہ۔ جب موسیٰ نے کہا اللہ ہم نے آپ کو الہ مانا، تو
اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتے عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ آج کل آتے ہیں جبہ قبہ پہن کر کہتے ہیں ہم سے نماز مانگ۔ ارے بے ایمان، تم جیسوں سے زمین صاف ہونی چاہیے۔ نماز کا تحفہ نبی لانے والے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی، اور یہ چیچڑا کہتا ہم سے نماز معاف ہو گئی۔ کس قدر بے ایمانی کی بات۔ نبی تو کہتے مومن کے لیے نماز معراج ہے، اور بے ایمان کے لیے نماز سامان گراں ہے۔ بے ایمان کے لیے نماز سامان گراں ہے، اور مومن کے واسطے نماز معراج ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ، اس دنیا میں میری عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کوئی مال دے کے، جان دے کے میری عبادت کرتا، کوئی نماز پڑھ کے میری عبادت کرتا، کوئی زکوٰۃ دے کے میری عبادت کرتا۔ سنو، یہ ساری عبادت مجھے اچھی لگتی، مگر ان تمام تر اچھی عبادات میں سب سے جامع عبادت میری نظر میں نماز۔ لہذا موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ موسیٰ زبان حال سے عرض کرتے ہیں اللہ پوری زندگی نماز کی پابندی کریں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ، نماز کی جان جانتے ہو؟ نماز کی جان، نماز کی شان، نماز کی پہچان کیا ہے؟ آج کل کے مسجد کا نمازی رکوع سجدہ کو نماز سمجھتا ہے، قوما قعدہ کو نماز سمجھتا ہے۔ یہ نماز کے اعمال ہیں، افعال ہیں، ارکان ہیں۔ اس عمل میں مصروف آدمی کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ حالت نماز نہیں۔ رکوع کا نام نماز نہیں، سجدے کا نام نماز نہیں۔ یہ نماز کے اعمال ہیں، افعال ہیں، ارکان ہیں۔ پھر نماز کس چیز کے نام؟ نماز کی شان کیا ہے، نماز کی جان کیا، اور نماز کی پہچان کیا؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن نے نماز کی شان بتائی اور نماز کی پہچان بتائی، کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میری یاد کے بعد۔ معلوم ہوا نمازی جب تک حالت نماز میں رہے اس کا دل یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نمازی کا دل حالت نماز میں یاد الہی سے غافل ہے تو نماز کی صورت اس کے پاس ہے، نماز کی حقیقت اس کے پاس نہیں۔ اسی لیے ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی، ہماری بددعائیں اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ ہماری نماز میں جان نہیں، ہماری نماز میں شان نہیں۔ نماز میں جان شان کیسے پیدا کی جائے؟ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں نماز میں جان پیدا کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی کی مجلس میں ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سنا میں نے ابو ایوب صحابی کا نام لیا، آگے میں نے لفظ انصاری ذکر کیا، کیوں؟ تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ بیان کرنے والا صحابی مدینے کا ہے، اور یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا ہے، مکے میں پیش نہیں آیا۔ ایک لفظ نے پورے کیس کو کلیئر کر دیا کہ یہ واقعہ مدینہ کی زمین پر پیش آیا، مکہ میں پیش نہیں آیا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، جاء رجل، اتنے میں ایک دیہاتی آدمی چل کر کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا، اور وہ دیہاتی نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے بولا، دھیان سے سنیں، دیہاتی نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے بولا ادنی واؤجز، اللہ کے نبی ہمیں مختصر دین کی بات بتائیے۔ ہم آپ کی لمبی چوڑی تقریر سننے نہیں جائیں،
ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. ہم کھجور کے باغ میں پانی ڈالتے ہیں, کھجور کے کھیت میں کام کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت مشکل سے ٹائم نکال کر دین سیکھنے کے لیے آپ کے دربار میں آئے. یہاں سے ہم کو ایک سبق ملا کہ دین سیکھنے کے لیے چاہے بچہ اپنا گھر چھوڑ کر مدرسے میں جائے تو مدرسے والوں کو اس کا اکرام کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ طالب دین بن کر کے آیا. اور اگر کوئی دیہاتی عام مسلمان وقت نکال کر امام کے پاس, مفتی کے پاس دین سیکھنے جاننے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے, اس کی تحقیر و تذلیل نہیں کرنا چاہیے. نبی نے اس دیہاتی کو محبت سے قریب میں بٹھایا اور کہا تم کہتے ہو مختصر دین کی بات بتاؤ, ہم لمبی چوڑی بات آپ کی نہیں سنیں گے, میرے پاس ٹائم نہیں. اب ہم اگر لمبا بیان کر دیں تو آپ لوگوں کو سحری یہی کھلوا دیں گے, اور ہم تو بیان کے دوران چائے کے بھی روادار نہیں. نہ ہم چائے پیتے ہیں نہ چائے پینے والے سامعین کو ہم پسند کرتے ہیں. عجیب معاملہ. روزہ ہم رکھیں, افطار آپ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی ہماری دھوس آپ دیتے ہیں, طلاق ہم نہیں دیں گے. آپ ہوتے کون؟ بیان ہم کر رہے ہیں, پیاس آپ کو لگ رہی. عجیب گھوٹالے کا معاملہ. تو اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو قریب بٹھایا, کہا سنو ہم تمہیں مختصر دین کی بات بتاتے ہیں. وہی بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہم تمہیں 3 مختصر بات بتاتے ہیں, اس کو پلے مارو. پہلی بات, کہا تم نمازی آدمی ہو؟ کہا جی بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. پرانے نمازی, آج کل کے نمازی تو کھلاڑی بھی ہوتے ہیں. اس زمانے کے نمازی ہوتے تھے, آج کے نمازی تو کھلاڑی بھی ہوتے ہیں. امام کی جیب صاف کر دیں, مؤذن کا جوتا پار کر دیں. اس زمانے کے نمازی تھے. نبی نے کہا تم تو نمازی آدمی ہو, مگر اے نمازی اب تیری نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے, تیری نماز میں شان پیدا ہونی چاہیے. نماز میں جان کیسے پیدا کی جائے؟ اللہ کے نبی آسان طریقہ بتاتے ہیں. ہر مرد عورت مسلمان اس پر عمل کر کے اپنی نماز کی پاور کو بڑھا سکتا ہے. کیا بتایا؟ اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا, کہ شاید اب اس کے بعد ہم کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. یعنی یہاں سے جلسے سے اٹھ کر کے جاؤ تو آج رات میں اپنے گھر میں تہجد پڑھو, اور پڑھو اس انداز سے کہ شاید آج کی تہجد ہماری زندگی کی آخری تہجد. آئندہ رات ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع نہ ملے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ یہ سوچ کر مصلی پر کھڑے ہوں گے تو سجدے میں تسبیح پڑھیں گے, تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ کو رونا آئے گا. آپ اللہ کا نام لیں گے, اللہ کا نام لیتے لیتے آپ کو رونا آئے گا, اور آخر میں جب آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو پوری زندگی کے کالے کارنامے آپ کو یاد آئے گا, اور اپنی کوتاہی, کمی, غلطی, خامی کو یاد کر کے اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لو. یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز بن جائے گی, یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز بنے گی, اور یہ نماز شان والی, جان والی, یہ نماز تمہیں آسانی سے جنت میں داخل کرانے والی. اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے کہا اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا. یعنی فجر میں پڑھنے کا موقع مل گیا تو یہ سمجھو شاید یہ آخری فجر. ظہر میں پھر موقع مل گیا تو سوچو آج شاید زندگی کی آخری ظہر. یہ سوچ اگر تمہارے دل میں آ گئی, تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, تو آخرت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو, تمہیں پلسرات دکھائی پڑے گا, جنت کا راستہ چمکتا نظر آئے گا, جہنم تم سے دور ہوتا نظر آئے گا. شرط یہ ہے کہ
اپنے دل کو اللہ کی طاقت کی طرف متوجہ کرو۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے کہا نماز میں یہ تصور بدل، نماز برائے نماز نہ پڑھو، نماز یہ سوچ کر پڑھو یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز۔ اس طرح پڑھو گے تو تمہاری نماز میں جان پیدا ہو جائے گی، اللہ کی یاد سے تمہارا دل تڑپنے لگے گا، اللہ کی محبت تمہارے دل میں دن بدن ہر آن بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کو تم سے پیار ہو جائے گا، اللہ کو تم سے پیار ہو جائے گا۔ اور پیار ایسی چیز ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اولاد کو اپنے باپ سے پیار، بیوی کو اپنے شوہر سے پیار۔ میاں باپ بیمار ہو جائے تو لڑکے تڑپنے لگتے ہیں، اور شوہر بیمار پڑ جائے تو عورت کی آنکھ سے آنسو کی لڑی ٹوٹنے نہیں پاتی۔ کیوں؟ بیوی کے دل میں شوہر سے پیار اور لڑکے کے دل میں باپ سے پیار، یہ مشکل میں کام آتے ہیں۔ مگر مسلمانوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے، چاہے جتنا بڑا لگتے جگر، چاہے جتنا بڑا حد العزیز بیٹا، چاہے جتنا اس کا جگر کا گوشہ کیوں نہ کہلاتا ہو، مگر وہاں باپ بیٹے کو دیکھے گا، پہچانے گا، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیوی شوہر کو پہچانیں گے نہیں کہ نہیں پہچانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ پریشان ہے، مگر ہر آدمی اتنا پریشان ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پریشانی یاد آئے گی، دوسرے کی پریشانی یاد نہیں آئے گی۔ وہ ہے یوم آخرت، وہ ہے یوم آخرت۔ نماز اگر اللہ کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے پڑھو گے تو اللہ اس دن تم کو گھبراہٹ سے بچائے گا، عرش کے سائے میں لائے گا، نور کے منبر پر بٹھائے گا، اس لیے کہ اللہ سے تم نے اپنا تعلق مضبوط کیا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو منافقوں کے پیچھے دوڑائے گا، گنہگاروں کے ساتھ میں ہاتھ ڈلوائے گا، جہنم کے راستے کے قریب کر ڈالے گا۔ اللہ کے نبی اس دیہاتی سے کہتے ہیں پہلا کام تمہیں زندگی میں اب یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا، اور دوسرا کام وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْجُلُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی کچی بات نہ نکالو، کوئی ایسی بات زبان سے نہ ادا کرو جس سے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مثلا کسی کا جوان بیٹا بازار میں گزر رہا تھا راستے سے، اور بغل میں شراب کی دکان، آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لڑکا روڈ سے گزر رہا ہے اور بغل میں شراب کی دکان، آپ نے آ کر کے پرچار کرنا شروع کر دیا، اور فلاں کا بیٹا شرابی ہو گیا، نشے باز بن گیا، جواری بن گیا۔ اپنی زبان سے کچی بات نہ نکالو، کسی کے بارے میں الزام عائد کرنے والی بات مت کہو کہ اگر صاحب معاملہ کو پتہ چل جائے اور تمہارا بچہ پکڑ کر کے تم سے سوال کرے، اس بات کو ثابت کرو تو تمہارے لیے زمین چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کی شرمندگی سے اگر بچ گئے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بولے گی، ہاتھ بولے گا، زبان بولے گی، کون کون سی گواہی جھٹلاؤ، مجرم قیدی بنا کر کے کھڑے کیے جاؤ گے، زبان سے کچی بات نہ نکالو۔ عورتیں اس سلسلے میں بہت آزاد، معاف کریں، ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، سامنے کاغذ آئے تو کاٹ دے، کپڑا آئے تو کاٹ دے، چمڑا آئے تو کاٹ دے، شوہر آئے تو صاف کر دے، بیٹا آئے تو دھو دے۔ عورتیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتی۔ ان کی صحبت میں رہنے والا شوہر جب گھر میں جاتا تو بیوی کی لمبی چوڑی تقریر سنتا، سنتے سنتے کان پک گئے، دماغ جل بیٹھا، اب یہ بھی بولنے لگا،
اب یہ بھی بولے گا، جب ایک ہی وقت میں دونوں بولیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، مسئلہ الجھ کرتے رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی دنیا میں بدعملی کے روکنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہر آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کرے، طاقت والا کمزور کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، مال والا غریب کو سکوں کی جھنکاروں میں تولنے کی کوشش نہ کرے، ہر آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اس سے سماج میں پیار محبت کو بڑھاوا ملے۔ اور تیسری آخری بات اللہ کے پیغمبر نے اس مجلس میں دیہاتی کو نصیحت میں فرمایا، وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور اے آنے والے لوگوں کے ہاتھ میں دامن میں جو دکھائی پڑے، وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس میں، لوگوں کے دامن میں سکوں کی جھنکاریں دکھائی پڑتی ہیں، سنائی پڑتی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ تجوری کی چابی پاس میں نظر آ رہی ہے تو اس سے تم مایوس ہو جاؤ۔ کیوں؟ جو اللہ اس کو سکوں کی جھنکاروں میں رکھنے والا ہے اور تجوری کی چابی پاس دینے والا ہے، وہ اللہ اگر چاہے گا تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے۔ لوگوں کی دولت دیکھ کر، علم دیکھ کر، طاقت دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، عہدہ دیکھ کر للچائی نگاہ نہ ڈالو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا، اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا، لہذا رونا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، اپنی مشکلات و مسائل کو اللہ کے دربار میں رکھو، اپنی زندگی کے اندر فرق لانے کی کوشش کرو۔ جو بچے تھے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے ادھیڑ ہو کر قبر کے قریب ہو رہے ہیں، مگر عمل میں ہم تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں سارے مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم سب سچے پکے مسلمان بن جائیں، ہم اپنی ذمہ داری فرائض کے ادا کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کی اصلاح کرنا جانتے، اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں فکر نہیں، ہم اپنی زندگی میں سدھار لانے کے لیے تیار نہیں، پر دوسروں کو اچھا بنانے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی ہر روحانی بیماری کی علاج کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں پھر میں دل کی گہرائی سے اس اصلاح معاشرہ کمیٹی کے نوجوانوں کو، ان کے رفقائے کار ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اچھا لگا آپ لوگوں کا یہ دینی جذبہ، دینی شوق دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے میں استقامت پیدا فرمائے، نظر بس سے حفاظت فرمائے، آئندہ اور بڑھ چڑھ کر اس طرح کے دینی پروگرام کرنے کی مالک توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔